آج ہم آپ کو میاں بیوی کے درمیان جو مسائل پیش آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، جس کا جاننا شادی شدہ دونوں کے لیے ضروری ہے، مگر زیادہ تر شادی شدہ جوڑے اس سے لا علم ہے۔ وہ دین کی کتابیں تو پڑھتے نہیں اور کسی عالم کے پاس ایسا مسئلہ پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ دین اسلام میں ہے کہ میاں اور بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھنا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں نہایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نہاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے نہا لیتے تھے اور میں ان کو کہا کرتی تھی کہ مجھے بھی پانی دو۔ اسی طرح ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے نہا لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت بیان اسی طرح کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نہاتے وقت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری پانی لے کر نہاتے تھے۔ ہم بستری کرتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس حالت میں باتیں کرنے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ تتلا پیدا ہوگا۔ اگر میاں اپنی بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھتا ہے تو بچہ اندھا پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرتے ہیں تو اولاد کے بے حیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سارے ننگے ہو کر بیوی سے ہم بستری نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مردوں کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جو مرد اپنی بیوی کے ہاتھ کو چومے تو اس کے لیے ایک نیکی، اور جو اپنی میاں پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہو جاتا ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو جب اس کے جسم سے غسل کا پانی زمین پر گرتا ہے تو اس پانی کے ایک ایک قطرے کے برابر نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھی دی جاتی ہے، اور اسی نسبت سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ غسل کرنے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر تصور کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنی ٹھنڈی رات کو اٹھ کر غسل جنابت کر رہا ہے۔ میرے بندے کا یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں گواہی دے کر کہتا ہوں کہ میں ایسے بندے کو بخش دیتا ہوں۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند سے پیار کر کے اس کو اپنے پیار کے جادو میں لے لے۔ دوران صحبت اچھی بیوی اپنے خاوند کی پسند کے مطابق اس کے ساتھ جنابت کرتی ہے اور نرمی کے ساتھ اپنے آپ و خاوند کے حوالے کر دیتی ہے۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو اپنے پاس آنے سے کبھی نہ روکے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے کی خواہش میں ہے تو اس کو کبھی بھی انکار نہ کرے۔ بیوی کا خاوند کی نافرمانی کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی کبھی انکار نہ کرے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ جب رات کو خاوند اپنی بیوی کو اپنی جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے قریب آنے کو کہتا ہے اور بیوی اس کے پاس جانے سے انکار کرتی ہے اور بندہ بیوی سے ناراض ہو کر سو جاتا ہے تو فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت طلق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بیوی روٹی پکانے کے لیے کچن میں کڑی ہے اور اس کا خاوند بیوی کو حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو بیوی کو کچن چھوڑ کر فوراً اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دینے چاہیے، چاہے بیوی نے چولہے پر روٹی ہی کیوں نہ ڈالی ہو۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مرد حاضر ہوا اور کہنے لگا، جناب میرا جس عورت سے نکاح ہوا ہے میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ناپسند نہ کرنا شروع کر دے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہوتا ہے اور نفرت پیدا کرنا شیطان کا کام ہے۔ تم اپنی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے دونوں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح ادا کرو جیسے کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدار کرے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے دل میں تمہاری محبت بھر دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔